बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। लाडले के लिए टक्कर के लोगों की तलाश जारी थी तो इमरान खान साहब के मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। एक सुल्तान संभाला नहीं जा रहा था तो एक और सुल्तान आ गया, बल्कि जासूसों का जासूस आ गया है। ये आफ्ताब सुल्तान साहब जो नए डीजी नैब हैं, ये कौन हैं और इनकी क्या खसूसियात हैं, ये किस वजह से मशहूर हैं, हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान भी दोबारा एक्टिव हो गए हैं, जो काफ़ी दिन से खामोश थे, पता ही नहीं चल रहा था। और जब वो बोले हैं तो क्या बोले हैं, और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ही हर बार वज़ीर दिफा क्यों बनते हैं, ये भी राज पता चलने लग गया है लोगों को। तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चेयरमैन नैब के हवाले से कि चेयरमैन नैब की सीट खाली पड़ी थी और बड़ी अहम सीट है क्योंकि नैब को ख़त्म नहीं किया। आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों का ख्याल था कि नैब एक ऐसा इदारा है जो मुल्क की तरक्की के रास्ते में रुकावट है, बिजनेस को रोक रहा है, सियासी अमल को ख़राब कर रहा है, सियासतदानों को चलने नहीं देता। सारी चीज़ों के बावजूद उन्होंने नैब को बरकरार रखा है। इसका मतलब यह है कि वो समझते हैं कि नैब से कोई काम लिया जा सकता है। तो फिर नैब के चेयरमैन की ज़रूरत थी। बड़ी मुश्किल से वो गए हैं, वो जो सर से पाँव तक चूमते थे, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब बड़ी मुश्किल से गए हैं। तो उनकी जगह कायम मकाम चेयरमैन तो बना दिए गए थे, लेकिन एक मुस्तकिल चेयरमैन की ज़रूरत थी और एक ऐसे चेयरमैन की ज़रूरत थी जो कि ज़रा दबंग किस्म का आदमी हो, जो हर एक की बातों में आने की बजाय, प्रेशर लेने की बजाय सही फ़ैसले कर सके और सबके बारे में फ़ैसला कर सके। अच्छा, बात ये भी तो होनी चाहिए ना। तो जनाब आला ये कुर्रा निकला है जनाब आफ्ताब सुल्तान साहब के नाम। आफ्ताब सुल्तान साहब पुलिस सर्विस के आदमी, बड़े मशहूर व मारूफ शख्सियत, और उनके बारे में आपको बताएं कि वो किस किस्म के दबंग इंसान थे कि 2002 में जनरल मुशर्रफ, अभी ज़ाहिर भी नए थे ना, पहले 3 साल ही, अभी तो तीसरा साल था उनका, तो उन्होंने जब रेफरेंडम कराया, ये वो रेफरेंडम है, याद रखिएगा, जिसमें इमरान खान साहब उनके हामी थे, बल्कि एक तरह से उनके पोलिंग एजेंट बने हुए थे इमरान खान साहब के ना। तो उस रेफरेंडम में आफ्ताब सुल्तान साहब तैनात थे सरगोदा में, तो उन्हें भी हुक्म मिला कि वहाँ पर ज़्यादा वोट डलवाए जाएँ मुशर्रफ साहब के हक़ में। और वो ऐसा रेफरेंडम था, अगर आपको याद हो, मैं तो खुद उसमें वोट डालने गया था, अगरचे मैंने मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ एक वोट डाला था, लेकिन मैंने तो एक ही वोट डाला था। वहाँ पर वो पर्चियाँ और वो बैलेट के पूरी कॉपियाँ पड़ी हुई थी और लोग बस स्टैम्प किए जा रहे थे और उनके बैलेट बॉक्स में डालते जा रहे थे। और इतने वोट डल गए थे कि मुशर्रफ साहब को खुद भी आकर कहना पड़ा था कि शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ ठीक नहीं है चीज़ें। मतलब सारे वोट उन्हीं के हक़ में डाले जा रहे थे, सरकारी मुलाजमीन थे जो बैठे हुए थे और वोट डाले जा रहे थे। पर आफ्ताब सुल्तान साहब ने हिम्मत का मुजाहरा ये किया था कि मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में उनके ये अहकामात मानने से इनकार कर दिया था। उन्हें इस बात की सज़ा भी मिलती रही, कभी उनकी ट्रांसफ़र हो जाती थी, कभी मुअत्तल हो जाते थे, ये सब कुछ होता रहा। 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने उन्हें DGIB बनाया और वो ये खिदमात सर अंजाम देने लगे। और जब यूसुफ रज़ा गिलानी तब्दील हुए और परवेज़ अशरफ साहब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने इन्हें हटा दिया, लेकिन फिर ये दोबारा इन हुए। और 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आई तो पहले ये शायद IG पंजाब थे और फिर इन्हें दोबारा IB के चीफ़ बना दिया गया। अच्छा, ये बड़ा ही अहम होता है, मतलब वो जो हुकूमत के अंडर जो सिविलियन एक सबसे बड़ी एजेंसी है जिसने तमाम चीज़ों को देखना होता है, मॉनिटर करना होता है, चेक रखना होता है चीज़ों पे, उसके हेड, IB के हेड आफ्ताब सुल्तान साहब बने। और इनका सबसे बड़ा कमाल या इनके क्रेडिट पे जो सबसे बड़ी बात थी, जो कि किसी हद तक इनके लिए उस वक्त डिसक्रेडिट भी साबित हुई, वो ये था कि 2014 के धरने में इन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया और उन्हें नाकाम बनाने में अहम रोल प्ले किया। वैसे तो बहुत से लोग रोल प्ले कर रहे थे उसे कामयाब बनाने में। इमरान खान साहब भी ताहिरुल कादरी साहब के साथ मिलकर और लंदन में मुलाकातें कर रहे थे, लंदन प्लान बन रहा था, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो पाकिस्तान में मौजूद IB के चीफ़ आफ्ताब सुल्तान थे जिन्होंने उस धरने को नाकाम बनाया। और मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि उन्होंने जो उस वक्त के चीफ़ ऑफ स्पाई थे उनकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली। मतलब ये वो जासूस थे जिन्होंने जासूसों की रिकॉर्डिंग कर ली। मतलब आप इनकी मजाल देखें, इनकी जुर्रत देखें। तो खैर उसको फिर पे करना पड़ा। वो धरने तो नाकाम हो गए लेकिन इनकी वहाँ से छुट्टी हो गई थी। तो इस किस्म का दबंग आदमी है
اور اب حکومت نے انہیں آفر کی تھی کہ اپنا بنا لیا جائے، انہیں کوئی معاون خصوصی شہباز شریف صاحب بنانا چاہتے تھے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر جب نیب کے چیئرمین کے طور پہ ان کا نام آیا تب بھی وہ نہیں مان رہے تھے، لیکن ذرائع کے مطابق پھر بڑی کچھ اہم شخصیات اس میں شامل ہوئی اور انہیں اس کے لیے تیار کیا گیا، انہیں منایا گیا کہ جناب آ جائیں، آپ کی ضرورت ہے۔ اچھا ضرورت کیوں ہے؟ ہمارے ہاں یہ جو نیب کے کیسز ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ کے پی کے حوالے سے جتنے کیسز ہیں سب پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، عدالتوں میں اسٹے تو اپنی جگہ ہے، نیب خود بھی کوئی کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ تو صاحب مصروف تھے نا محبت کرنے میں، وہ تو محبت فرما رہے تھے صرف، انہیں تو دنیا جہان کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ صرف جس کے ہاتھوں بلیک میل ہو گئے تھے، وہ چونکہ عمران خان صاحب کے ہاتھوں بلیک میل ہوئے تھے، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، تو پھر وہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے اس کے مطابق اس وقت کی اپوزیشن کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا، وہ چاہے جو بھی تھے، اب وہ چاہے صحافی تھے اور وہ سیاستدان تھے، ان کے خلاف کارروائیاں کرنا ان کا کام تھا، اور دوسرا وہ محبت فرما رہے تھے، اور اس محبت کے تو ریکارڈ موجود ہے نا، وہ ویڈیوز آ گئیں، آڈیوز آ گئیں، متاثرین محبت جو تھے وہ سامنے آ گئے، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ بہرحال وہ باعزت طریقے سے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور ابھی بھی ایک اور حکومتی عہدے پر براجمان ہیں، وہ حکومت انہیں کچھ نہیں کہہ سکتی، نہیں پوچھ سکتی، لیکن نیب میں ضرورت تھی ایک ایسے بندے کی، ایک ایسے شخص کی، ایک وہ ٹکر کے لوگوں کی جو عمران خان صاحب کے بھی کیسز کو مینیج کر سکے۔ وہ پوری حکومت ڈر رہی ہے، ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت ڈرتی ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہوئے۔ ان کے بارے میں جو امپریشن ہے کہ وہ لاڈلا ہے، عمران خان صاحب کے بارے میں یہی ہے نا کہ وہ بڑے لاڈلے ہیں، تو ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگانا، عدالتوں سے بھی انہیں ریلیف مل جاتا ہے۔ تو نیب ہی ایک ادارہ ایسا لے دے کے رہ گیا ہے جہاں پہ کیسز ہیں۔ کیسز کون کون سے چلنے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو وہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ والا ہے جو اس پہ آج تحقیقات کا فیصلہ ہوا ہے شہزاد اکبر صاحب کے خلاف۔ شہزاد اکبر صاحب تھے عمران خان صاحب کے فرنٹ مین، اور آپ کو یاد ہوگا وہ کیس ملک ریاض صاحب والا کیس جس میں یو کے نے ہمیں پیسے واپس کیے تھے اور شہزاد اکبر صاحب نے وہ گول مول کر کے ایک نیا ایگریمنٹ بنایا، بڑے مشکوک قسم کے حالات میں کابینہ سے اس کی منظوری لی اور اسے خفیہ ڈکلیئر کر کے وہ ایک کارروائی ڈال دی ہے جس میں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ پیسے کہاں گئے ہیں، وہ 40-50 ارب روپے، اور وہ حکومتی خزانے میں کہیں مل ہی نہیں رہے ہیں کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ اچھا جی وہ گئے ہیں۔ اسی طرح وہ ڈیم فنڈ کے پیسے ہیں، وہ 9-10 ارب روپے جمع ہوئے تھے، وہ چلے گئے ہیں۔ نیب کو کوئی جرت ہی نہیں کر رہا ہے کہ پوچھنے کی۔ اچھا عمران خان صاحب کے خلاف کیسز جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، بلین ٹری سونامی کیس ہے اور مالم جبا کیس ہے، پتہ نہیں کیا کیا کیس ہے، کے پی کے حکومت کے جو ہیں وہ سارے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا پھر جو فرح گوگی صاحبہ کے کیسز ہیں، انہوں نے زمینیں لی ہیں یا باقی جو چیزیں ہیں وہ کیس ہیں۔ پھر بشرا بی بی کے خلاف کیس ہے کہ انہوں نے ہیرے لیے ہیں، وصول کیے ہیں، وہ ساری باتیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کے لیے بڑا سٹرونگ قسم کا ایک سیٹ اپ چاہیے نیب کا۔ آفتاب سلطان وہ شخص ہیں جو کسی دباؤ میں آئے بغیر، وہ کسی کو لاڈلا سمجھے بغیر وہ ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ اچھا ان کو ایڈوانٹیج کیا ہے کہ 2014 کے جب انہوں نے دھرنے ناکام بنائے تھے تو صرف وہ ایک ٹیپ ہی تو نہیں پکڑی ہوگی نا، اس وقت اس کے پیچھے کون کون فنڈنگ کر رہا تھا، کیسے چیزیں ہو رہی تھیں، کہاں کہاں موومنٹ چل رہی تھی، کون کس سے مل رہا تھا، انہیں تو بہت کچھ پتہ ہوگا۔ وہ چیئرمین، وہ چیف تھے آئی بی کے، تو انہیں عمران خان صاحب کی پوزیشن کا پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کیسے آئے ہوئے ہیں، تو وہ میرے خیال میں یہ جرت کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کے لیے۔ حکومت کا ایک پہلا ٹھوس ابھی تک کا اقدام نظر آیا ہے کہ جس میں ممکنہ طور پر عمران خان کو کچھ پوچھا جا سکتا ہے، اور وہ ہیں آفتاب سلطان صاحب۔ تو دیکھتے ہیں اب آفتاب سلطان صاحب آتے ہیں تو یہ ایک نئے سلطان، عمران خان صاحب تو ابھی وہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہی سے نہیں جان چھڑا سکے ہیں، انہی کے خلاف رونا دھونا روتے رہتے ہیں، ان کے خلاف بھی وہ نام لے لے کر آفتاب سلطان صاحب کے خلاف شور مچاتے تھے اپنے دھرنوں میں۔ تو اب لگتا ہے کہ ان کے لیے مشکل وقت شروع ہو جائے گا جب یہ آ کے ٹیک اوور کریں گے، نیب میں بیٹھیں گے اور نیب اپنا کام شروع کرے۔ اچھا ہماری خواہش وہی ہے کہ بالکل فیئر کام ہونا چاہیے، غیر قانونی نہیں ہونا چاہیے، جو جینون کیسز ہیں ان میں پکڑے، جو نہیں ہیں اس میں لوگوں کو تنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بیان دیا کئی دنوں کی خاموشی کے بعد، لگ رہا تھا کہ وہ شاید غائب ہیں کہیں پہ، انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم صاحب شرافت چھوڑ دیں، اگر عمران خان سے نبٹنا ہے تو انہیں پکڑیں، انہیں گرفتار کریں، کیسز ہیں نا اتنے سارے، تو ان کیسز پہ یا کم از کم کارروائی تو کریں نا، تو پھر ڈر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آئیں سامنے آئیں اور کارروائی کریں، کارروائی کر کے دکھائیں۔ یہ جو خوف ہے نا کہ وہ کسی کا چہیتا ہے، کسی کا لاڈلا ہے، چھوڑ دیں اس بات کو۔ جب آپ یہ بات مان رہے ہیں کہ اب وہ نیوٹرل جو ہیں وہ نیوٹرل ہی ہیں، تو پھر ہمت کریں نا،
پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر سٹینڈ لیں اور جو غلط ہے، جس نے غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیے ہوئے ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں اور ان کو انصاف دلوائیں. اور انصاف کا مطلب ہے جس نے جرم کیا ہوا ہے اس کو سزا ملے اور جس نے جرم نہیں کیا ہوا وہ آرام سے اپنے گھر جائے. اور جناب خواجہ آصف صاحب انہوں نے اس حوالے سے بھی بات کی ہے، نیوٹرلز کے حوالے سے. تو ایک تو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ ہی ہر دفعہ وزیر دفاع کیوں بن جاتے ہیں. وہ بڑے معصوم انسان ہے، بڑے سیدھے سادے سے انسان ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جب انہوں نے ایک تو ان کے حوالے سے بیان دیا تھا مشرف صاحب کے حوالے سے، دوسرا آرمی چیف کے حوالے سے بھی انہوں نے بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ وہ فوج خود ہی ڈیسائیڈ کرے اور نام بھیج دے، ہم اس کا نوٹیفیکیشن کر دیں گے نئے آرمی چیف کی تقرری کے لیے. تو آج بھی جب ان سے سوال ہوا کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے کیا اطلاع ہے، تو انہوں نے کہا کوئی انفارمیشن نہیں ہے میرے پاس. سبحان اللہ. مطلب یہ ہمارے وزیر دفاع ہیں جن کے وہ شعر تھا نا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. تو وہ جس چیز کا سب طرف شور ہے، وہ جس کی وجہ سے یہ ساری تبدیلیاں آنا شروع ہوا. اکتوبر یاد ہے نا آپ کو، جب کچھ ٹرانسفرز ہونی تھی، کوئی نئی تقرریوں کی بات ہونی تھی، مطلب سارا ہنگامہ کے پیچھے جو چیزیں ہیں. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے علم ہی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہے اور انہیں نیوٹرل ہی رہنا چاہیے. اور ان کے نیوٹرل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی آئینی حدود میں واپس چلے گئے ہیں. بہت اچھی بات ہے، سب کو اپنی اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے، وہ چاہے پولیٹیشنز ہوں، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ جوڈیشری ہو، اپنا رول سب کو ادا کرنا چاہیے. لیکن یاد رہے حکومت کا سب سے بڑا رول ہے عوام کی خدمت کرنا، جس کے لیے وہ ووٹ لے کر آتے ہیں، اس وعدے کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کام کریں گے. تو جناب والا حکومت اپنے کام میں ابھی تک تو کامیاب نظر نہیں آ رہی ہے. وہ لوڈ شیڈنگ ہے، وہ بجلی کی پرائسز ہیں، وہ پیٹرول کی پرائسز ہیں، وہ ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ایسے ہی چل رہی ہیں. ان سب کو کام کرنا حکومت کا کام ہے. حکومت کی آئینی حدود یہ ہیں کہ وہ عوام کو سہولت پہنچائیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں. تو حکومت کو بھی اپنی آئینی حدود میں آنا چاہیے اور جو کام ان کا ہے وہی کرنا چاہیے. شکریہ.